ظاہری بات ہے ریکوڈک ہے، سیندک ہے، مائنز اور منرلز ہیں، تو ان کا گڑھ تو ہے چاغی. اس کا مطلب ہے ہیڈ کوارٹر چاغی میں ہی بنے گا. آیا جو نوکنڈی کا موجودہ مقام ہے جہاں پہ ایف سی کا کیمپ ہے ادھر ہوگا یا آگے پیچھے کہیں اور ہوتا ہے، یہ تو وہ ہے، لیکن فیڈرل کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور بالآخر یہ نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف سی نارتھ ساؤتھ کے بعد ایف سی ویسٹ بھی بنے گا. بالآخر وہ خبر سچ ثابت ہوئی اور وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسائل بہت ٹف ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ بلوچستان کا امن و امان اتنا ایزی ہے، نہیں ہے. بلوچستان ہزاروں کلومیٹر اپنی جو بارڈر ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور وہ بھی ایسے ممالک ہیں جن کی اپنی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی کو جو منظم کرنے کا فیصلہ تھا وہ آج چیف جسٹس کامران خان ملا خیل صاحب اور نجم الدین مینگل صاحب کے بینچ نے سنا، اور اس میں درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں امان اللہ کنرانی صاحب اور نواب زادہ حاجی لشکری رحسانی صاحب نے. اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہ اثاثہ ہے دوسرے ممالک میں، دوسری دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ اپنے اثاثوں کو محفوظ کرتے ہیں اور ہم ان کو گرا رہے ہیں. تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب اکثر ایک چیز رپیٹ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا لیکن میرا چیمبر ہے، کوئی لوگ آ جائیں تو کوئی ایسا سائڈ روم نہیں ہے، تو مجھے کسی بندے کو اسپیسیفک ٹائم دینے کے لیے کیا واش روم میں جانا پڑے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اور ایک وزیر اعلیٰ اگر اپنے کسی اس سے بات کرنے کے لیے ادھر جائے یقیناً ہی یہ ایک معیوب ہے. پھر رہی صحیح کسر، پھر انہوں نے کہا کہ حاجی ضابط صاحب جو ہے نا وہ چین سموکر ہیں، تو یہاں پہ وہ جگہ بھی کوئی نہیں ہے، اور جو بھی آتے ہیں اپوزیشن کے چیمبر بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسے چیمبر نہیں ہے، اتنی جگہ نہیں ہے، ہم جو اسمبلی بنائیں گے اس کو بڑے لیول پہ بنائیں گے جہاں پہ کوئی سائڈ روم ہوگا، اپوزیشن والوں کے لیے جگہ ہوگی، سی ایم کا کوئی صحیح چیمبر ہوگا، اس کا اس چیز پہ فوکس ہے. وہاں کیا ہوا کہ پولیس کے ناکہ تھا، یہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی چوکی تھی، وہاں پہ بائک والے جا رہے تھے، پولیس والوں نے روکا، وہ نہیں رکے. پولیس نے کہا کہ انہوں نے الٹا فائرنگ کی، ادھر سے پولیس نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کے ایک شخص جس کا نام ہے عبد الباری عرف پہلوان، اچکزئی ہے، اچکزئی میں سب برانچ کے غبزئی ہے، وہ جان کی بازی ہار گیا اور اس کا ایک جو ساتھی تھا وہ زخمی ہوا. اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ دو مبینہ مسلح افراد پولیس ناکے کو توڑنے کی کوشش کی، جس میں ایک جو ہے نا مارا گیا، دوسرا زخمی ہوا، اور پہلے کہا کہ یہ شاید افغان وہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور کہا ایک پولیس اہلکار کے بھی زخمی ہوا. لیکن ماورائے عدالت چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہر طریقے سے دیکھا جائے صورتحال ٹینس ہوتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم 2-3 اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے. سب سے پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کا تیسرا ہیڈ کوارٹر یا ونگ جو ہے نا وہ منظور ہو گیا ہے، اور یہ خبر میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو دے دی تھی. بالآخر ہماری وہ جو بریکنگ تھی وہ سچ ثابت ہوئی. نمبر 2، بلوچستان اسمبلی کو منظم کرنے کا جو فیصلہ تھا، جو ٹینڈر اوپن ہونے تھے وقتی طور پہ ان کو ہائی کورٹ نے روک دیا. اس کے علاوہ گزشتہ شب مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا یہ کوئی مسلح لوگ ہیں یا دہشت گرد ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو پولیس نے روکا، یہ نہیں رکے اور گولیاں چلائیں، جس کی زد میں 2 لوگ تھے، ایک جان کی بازی ہار گیا، ایک زخمی ہوا، اور کہہ رہے تھے اسی اثناء میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا. اس کے خلاف احتجاج جاری ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی چیئرمین سروس ٹریبونل کی بحالی جو بحال ہوئے تھے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. حکومت بلوچستان اور ہادی ترین صاحب کی جو اپیلیں تھیں وہ خارج کر دی. سب سے پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں. بلوچستان میں جو ہیڈ کوارٹر ہیں ایف سی کے یعنی فرنٹیئر کور بلوچستان، پہلے یہ ایک ہوتا تھا
ایف سی بلوچستان، پھر اس کو چینج کیا گیا ایف سی نارتھ اور ساؤتھ میں. تو جو کوئٹہ میں بیٹھتا ہے یہ ایف سی آئی جی ایف سی نارتھ جو میجر جنرل لیول کا ہوتا ہے. اسی طرح جو ایف سی ساؤتھ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر تربت ہے ڈسٹرکٹ کیچ، وہ ایف سی ساؤتھ ہوا. پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پہلے یہ جو رخشان ڈویژن تھا اس میں اتنے ایشوز نہیں تھے، لیکن پھر بی ایل اے کی مرکزی قیادت کا یہاں ہونا 2019 کے بعد پھر مسلسل ان کی ریکروٹمنٹ کا ان ایریاز میں سے ہونا، اور پھر چاغی جو پرامن ترین ایک شہر سمجھا جاتا تھا اس میں عسکریت پسند تنظیموں کا، شدت پسند تنظیموں کا وہاں پہ حملے کرنا. تو یہ چیز طے تھی کہ وہاں پہ بننا ہے. ایسا نہیں ہے اس سے پہلے سیکیورٹی وہاں پہ نہیں ہے. بی ایل ایف نے جو حملہ کیا تھا پچھلے سال نوکنڈی میں وہ ایف سی کا کیمپ تھا، لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جس طرح ایک پورا، جس طرح میں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. پھر ان کا وہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ سب اس میں ان کی ڈویژن ہوتی ہے تو بڑی تعداد ہوتی ہے. اب اس کا ہیڈ کوارٹر بھی غالباً نوکنڈی میں ہی بنے گا جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کا فوکس ظاہری بات ہے ریکارڈک ہے، سیندک ہے، مائنز اور منرلز ہیں، تو ان کا گڑھ تو ہے چاغی. اس کا مطلب ہے ہیڈ کوارٹر چاغی میں ہی بنے گا. آیا جو نوکنڈی کا موجودہ مقام ہے جہاں پہ ایف سی کا کیمپ ہے ادھر ہوگا یا آگے پیچھے کہیں اور ہوتا ہے یہ تو وہ ہے، لیکن فیڈرل کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور بالآخر یہ نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف سی نارتھ ساؤتھ کے بعد ایف سی ویسٹ بھی بنے گا. بالآخر وہ خبر سچ ثابت ہوئی اور وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر مقتدرہ سے کہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو سوال و جواب ہوتے ہیں. ہر صحافی کے، یہ کام شاعری کے دل میں جو سوال ہوتا ہے تو صحافی، ایک معمولی سے صحافی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں کوئی ایسا موقع ملے تو ان سے جواب لیا جائے. تو ان سے یہی ہوتا تھا کہ عسکریت پسند آتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں. تو ان پر ان کا موقف تھا کہ بھائی جتنی ایف سی بلوچستان میں ہے اور اتنا بڑا رقبہ ہے، مطلب مور دین 45% بلوچستان کا رقبہ اوورال پاکستان کا ہے، تو اس کو ان ریسورسز کے تھرو اس جو ان کی وہ ہے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ اتنی پکٹیں بنانا، اتنی سیکیورٹی ہر جگہ کھڑا کرنا، اتنے وسائل اس طرح نہیں ہیں. اس کے ڈبل ٹرپل کی جائے تو پھر ہم ہر چند فاصلے پر جو ہے نا یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسائل بہت ٹف ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ بلوچستان کا امن و امان اتنا ایزی ہے، نہیں ہے. بلوچستان ہزاروں کلومیٹر اپنی جو بارڈر ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور وہ بھی ایسے ممالک ہیں جن کی اپنی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے ایک بھی آس پاس کا ہمسایہ ڈسٹرب ہو تو اس کا امپیکٹ دوسرے پہ آتا ہے. تو ابھی یہ کوشش ہے. پھر درمیان میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ہوا تھا کہ ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا وہاں سے آگے تک، تاکہ ریل کے تھرو جو ہے نا نظام آگے چلے اور ریل کے تھرو ہی جو بھی مائنز اور منرلز لے کے جانے ہیں وہ لے جائیں. تو بہرحال مختلف اسٹریٹجیز پر کام ہو رہا ہے. اب یہ فیصلہ ظاہری بات ہے اس پہ ریکروٹمنٹ جلد سے جلد ہی ہوگی. کیا ہوتا ہے اوورآل بات وہی ہے کہ سیکیورٹی جتنی بھی بڑھائی جائے، بہت کم ایف سی جب شروع میں تھی ان کو اتنی ڈیوٹی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. ان کی جو چھٹیاں ہوتی تھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے تو وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ مطلب ان پولیس، ایف سی، آرمی یا چھوٹے چھوٹے جو کلاس 4 کی ملازمتیں ہیں یا پھر کانسٹیبل لیول کی ہیں، تو اور تو کوئی انڈسٹری ہے نہیں اور تو کچھ ایسا وسائل ہے نہیں، تو لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. اسی طرح ان کا وہ بھی ہوتا ہے، ایک فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آتی ہے، پیچھے والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی مطلب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے کیا تھی ایف سی، آج کیا ہے. پہلے چیلنجز کیا تھے، آج چیلنجز کیا ہیں. آج چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں.
مختلف قسم کی پروکسیز ہیں، مختلف قسم کے حالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام عوام کو ریکارڈنگ والوں نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہوئی ہے، اسکالرشپ بھی انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، ان کا زیادہ تر فوکس رخشان ڈویژن ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو، دوسرے صوبوں کو بھی اگر وہ ہے تو 60-40 ریشو اوورال باقی بلوچستان والوں پر بھی وہ ہو، ٹھیک ہے، مقامیوں پر پہلی ترجیح مقامی ہی ہو، مقامی یونین کونسل ہو، تحصیل ہو، ڈسٹرکٹ ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ ہی ہوتے کنیکٹ ہو پائیں، کل لوگ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی اس کا جو چیز آ رہی تھی یہ صرف اس ڈسٹرکٹ یا ڈویژن تک تھی، بے شک آپ ان کو 80% دیں، لیکن کم سے کم دوسرے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے، ہم آہنگی کے لیے بے شک 20% باقی اوورال بلوچستان کو دیں۔ پی پی ایل میں بھی ابھی پیسہ آیا، کتنا باقی اس پہ لگا، ایک تو ڈیل وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، اتنا زیادہ وزیر اعلیٰ نہیں کرتے پائے، موجودہ والے نے کی، لیکن وہ ڈیل بھی کوئی اس طرح سازگر نہیں ہے، کارگر نہیں ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ تو اب یہ وقتی طور پہ وہ ہوگا، ظاہری بات ہے گاڑیاں ہوں گی، وہ اسکواڈ میں آئیں گی، ایک کہ وقتی ریلیف تو ضرور ملے گا، بڑے لیول کا ملے گا، لیکن اگر حتمی وہ چاہیے تو لوگوں کو یکجا کرے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی جائیں، روزگار کے جو طریقہ کار ہیں، جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کوئی ٹیکس کے نیٹ میں لائیں، اور مطلب کاروبار چلنے دیں، وہ نہ رک پائے تاکہ لوگ دوسری طرف نہ جائیں، ادروائز سچویشن اسی وقت ورسٹ ہوتی ہے جب فائنینشیل سچویشن خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات پر آتے ہیں کہ ہاں، بلوچستان اسمبلی کو جو منظم کرنے کا فیصلہ تھا وہ آج چیف جسٹس کامران خان ملا خیل صاحب اور نجم الدین مینگل صاحب کے بینچ نے سنا، اور اس میں درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں امان اللہ کنرانی صاحب اور نواب زادہ حاجی لشکری رحسانی صاحب نے، اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہ اثاثہ ہے، دوسرے ممالک میں یا دوسری دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ اپنے اثاثوں کو محفوظ کرتے ہیں اور ہم ان کو گرا رہے ہیں۔ اس پر وقتی طور پہ تو یہ ہوا کہ غالباً 11 تاریخ تک تو روک دیا ہے کہ جو ٹینڈر آئے ہوئے تھے کہ ان کو اوپن نہیں کرنا، جو ٹینڈر آپ لوگوں نے دیے ہیں، جو بڈز آئی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اگلی جو پیشی ہے اس تک آپ نے وہ اوپن نہیں کرنا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو اسمبلی بنی ہے اس کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں گے تو گدان ٹائپ کا ہے، بلوچستان کے جو ایک روایات کا حصہ ہے گدان، اسپیشلی بلوچی روایات کا، تو نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے دور میں یہ بنی، انہوں نے ہی وہ کر کے یہ چیز بنائی، تو اس وقت تعداد اتنی نہیں ہوتی تھی، کم ممبران ہوتے تھے، شاید ہاف سے بھی ہاف ہوتے تھے، تو آج آپ کو پتہ ہے آبادی بڑھتی گئی ہے، چیزیں بڑھتی گئیں، ہر چیز، تو اس لیے اس نے اپنا جو ٹائم تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ گزار لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ عمارت کتنے سال چلے گی۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تاریخی اثاثہ ہے، آپ اسے لائبریری بنائیں یا کچھ بنائیں۔ پھر اب سچویشن کیا ہے کہ اگر زمین اور ہوتی تو شاید حکومت اسے نہ گراتی۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ خستہ حال ہے، لوگ زیادہ ہیں، مائک خراب ہیں، کنجسٹڈ ہے، جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب اکثر ایک چیز رپیٹ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا چیمبر ہے، کوئی لوگ آ جائیں تو کوئی ایسا سائڈ روم نہیں ہے، تو مجھے کسی بندے کو اسپیسیفک ٹائم دینے کے لیے کیا واش روم میں جانا پڑے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ایک وزیر اعلیٰ اگر اپنے کسی اس سے بات کرنے کے لیے ادھر جائے، یقیناً ہی یہ ایک معیوب ہے۔ پھر رہی صحیح کسر، پھر انہوں نے کہا کہ حاجی ضابط صاحب جو ہے نا وہ چین سموکر ہیں، تو یہاں پہ وہ جگہ بھی کوئی نہیں ہے، اور جو بھی آتے ہیں اپوزیشن کے چیمبر بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسے چیمبر نہیں ہے، اتنی جگہ نہیں ہے، ہم جو اسمبلی بنائیں گے اس کو بڑے لیول پہ بنائیں گے جہاں پہ کوئی سائڈ روم ہوگا، اپوزیشن والوں کے لیے جگہ ہوگی، سی ایم کا کوئی صحیح چیمبر ہوگا، اس کا اس چیز پہ فوکس ہے۔
اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان کے پیسے سے پیسہ بھی نہیں لگ رہا، وفاقی حکومت دے رہی ہے، غالباً 5 ارب تو ہے اگر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، حکومت ہے یا کوئی اوپر نیچے، جس طرح پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے بھائی مریم نواز نے کوئی ہیلی کاپٹر لیا ہے، یہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے یا ایک حکومت چلتی ہے، بے شک ان کے پاس ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہیلی کاپٹر ہے یا کوئی نئی عمارت بنانی ہے، وہ بے شک بنائیں۔ اب ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہوگی، کس کے پاس ہوگی چیز، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز اس طرح استعمال نہ ہو۔ ابھی حکومت بلوچستان نے ایئر ایمبولینس لی ہے کہ دور دراز مریضوں کو لایا جائے گا، خدا کرے ایسا ہو، خدا کرے 10% بھی مستحق لوگوں کو لے جائے، بڑی بات ہے۔ یہاں پہ یہی ہوتا ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہے بلوچستان حکومت کا، یہ بھی اسی لیے لیا گیا تھا کہ یہ ایئر ایمبولینس ہوگی، لیکن وہ کیا ہے ایئر ایمبولینس، وہ تو اتنا یوز ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا وہی ہے کہ جو بھی ہو، پتہ چلے حکومت ایک غریب آدمی سے لے کر ایک منسٹر تک کے لیے پھر سیم ہو، پھر خرچوں پہ ایشو نہیں ہوتا، پھر دکھتا ہے کہ یار بے شک یہ چیز مہنگی لی گئی، لیکن ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، ایک سی ایم کو بھی اس تک کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں دل نہیں دکھتا، وہاں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اب جب یہ بن رہا تھا اس کو، کیونکہ اگر پیچھے ہم دیکھیں پی ہاسٹل ہے، ادھر بھی گنجائش نہیں ہے، ساتھ پھر ایف سی جو نارتھ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر اس وقت آپ نے دیکھا عسکریت پسندوں نے اٹیک کیا، جس میں آئی جی ایف سی کے اہل خانہ تک جو ہے نا اس زد میں آئے تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ہاف جو روڈ تھا وہ بھی وہ کر لیا، اپنی عمارتیں جو ہے نا ابھی وہ اسپیشلی جو والز ہیں ان کو بلٹ پروف بنا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی بچت اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ جو اتنا گولہ بارود 300 کلو تھا وہ لگا پیچھے، غالباً یو این والوں نے کچھ بنا کے دی ہوئی تھی، ہمارے پاس تو الحمدللہ آج تک اتنے اخراجات نہیں آئے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ کریں، تو وہ فائدہ دے گئی اور بہت بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اب آئیڈیل جگہ تو یہ نہیں ہے ایف سی کے لیے، ایف سی آپ کو پتہ ہے ہٹ لسٹ پہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ویسے تو تمام ادارے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو ایک مقامی فورس کہا جاتا ہے کہ یار زیادہ تر یہ ہیں یا یہ اتنے کائنیٹک نہیں ہیں، لیکن ابھی پولیس کو بھی ظاہری بات ہے جیسے جیسے انسرجنسی ہے یا حالات و واقعات وہ ہوتے ہیں تو پھر زد میں آ جاتے ہیں، وہ بندہ بھی زد میں آتا ہے جو حکومت کا تھوڑا سپورٹر ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں حکومتی ہوتا ہے، تو پھر وہ تفریق آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے حالات، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نیوٹرل آدمی کے لیے۔ تو ہمارے لیے جو آئے روز مصیبت بنتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم وہ کریں میرٹ پر، کہ یہاں یہ صحیح ہے، یہاں یہ صحیح ہے۔ تو اگر ہم ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو شاید ایشو نہ ہوں، کم سے کم ایک وہ تو ہوگا، لیکن وہاں پھر ضمیر مارنا ہے، اسی چیز سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن حالات آپ کو ہمیشہ مجبور کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ آپ کو ایسا بے عزت اور وہ کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہو۔ اگر آپ کسی گروپ کی صورت میں کام کرو پھر تو ایشو ہی نہیں ہے، پھر آپ کی ہر طرف سے بچت ہے، فائدے بھی ہیں، لیکن خیر اسی کے ساتھ جینا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، جتنا ہم ہوں گے باہر یا زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی ضمیر کے مطابق ہی کام کرتے رہیں۔ تو آئیڈیل لیول پہ جس طرح میں نے کہا ایف سی کا یہ سوٹیبل نہیں ہے، غازہ بند بہت بڑی جگہ ہے، بہت آئیڈیل جگہ ہے سیکیورٹی فورسز والوں کے لیے، ایف سی کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ پھر ادھر نمک قلی میں ان کی بہت زمین ہے، یہاں جاتے تو ہیڈ کوارٹر ہے، بڑی وہ ہے، تو یہ زیادہ اچھا تھا، لیکن جب وہ ان کے پھر اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اب موجودہ یہ جو آئی جی ایف سی آئے ہوئے ہیں نارتھ، یہ تو ویسے بھی سی ایم آئی، یہ انٹیلیجنس کے افسر ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ پھر عجیب ٹائپ کا ہے، یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ہار نہیں مانی، جھکنا نہیں ہے، تو شاید ان کے اندر بھی یہ سوچ تھی کہ یہ جگہ تھوڑی ہے یا ہمیں جائیں تاکہ ہم مزید ایکسپینڈ کریں، لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دہشت گردوں کو یا شدت پسندوں کو اب یہ وہ دیں کہ ہم ان کے ڈر سے نکلیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اب نہیں جائیں گے۔ ادروائز یہ جگہ میں نے کہا نہیں کہ وہ نہیں ہے، اگر یہ ہو جاتی یہاں اسمبلی بنتی تو بھی اچھا تھا، ایک سوٹیبل جگہ تھی یہ۔
لیکن وہاں پہ اب وہ آ گئی ہے. اب پھر وہ CMI کے افسر ہیں. میں نے کہا نہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب آپ یہ دیکھو جن لوگوں کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، ایک IGFC نارتھ ہے، ایک ساؤتھ ہے. یہ CMI والا ہے، آپ اس کے ساتھ 10 سوال کریں گے ٹو دی پوائنٹ 2.24 والا جواب ہے. ایک IGFC ساؤتھ ہے، وہ پھر اور بٹالین کے ہیں یا ونگ کے ہیں، یا ان کا پھر مائنڈ سیٹ اور ہے. وہ پھر اپنے انداز میں لٹریری ٹائپ میں چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، پالیسی پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جگہ مطلب اس حوالے سے پھر وہ نہیں آ گئی. ایک اور تجویز یہ تھی کہ بھائی گورنر ہاؤس ہے، گورنر بیچارے کے پاس اب رہا کیا ہے. گورنر ہاؤس کو بنا دیتے اسمبلی، بہتر تھا. CM چلا جاتا، یہ عمارت بچ جاتی، اس کی تھوڑی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی. لیکن موجودہ گورنر تو وہ گورنر نہیں ہے. تو کہتا ہے پوری نون لیگ میرے ساتھ ہے، میں کبھی بھی وزیر اعلیٰ کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں. تو پھر اس کے ساتھ ٹکر لینا اور مشکل تھا. تو بالآخر ادھر سریاب والی سائڈ پہ پھر نہیں بنائی کہ بھائی وہاں حالات مالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پہاڑ ہیں ادھر ادھر. ایک دفعہ اس طرف بھی آ گئے تھے کہ ہاں بھائی ناوڑک والی سائڈ پہ جائیں، میرے خیال میں وہ پلان بھی شاید نہیں بنا. تو پھر یہی ہوا کہ اسی کو ہی منظم کرنا ہے اور اسی کو بنانا ہے. اب دیکھو کیسے بناتے ہیں، پھر وہ کتنے سال چلتی ہے، یہ بھی ایک سوال کا نشان ہے. بہرحال یہ جو بھی ہو ایسا کام کریں کہ اگلے وہ کم سے کم 60-70 سال نکال لے. جو بھی مشترکہ طور پہ جو فیصلہ کریں. اب ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے، معزز لوگ گئے ہوئے ہیں. اب وہ چیف جسٹس ہیں، اس سے زیادہ بڑا وہ کیا ہوگا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلا آئے وہ یہ نہ کہے کہ ہم اسی کو منظم کر رہے ہیں. جو کام کریں پھر پکا کریں، نیکسٹ ٹائم پھر کریں، پھر کہیں دور دراز کریں. تو یہ چیز وہ ہوئی. اس کے ساتھ کل رات کو لیٹ نائٹ تو خبر آئی کہ جو FC چوک ہے، مطلب وہاں پہ FC قلعہ ہے چمن میں، وہاں کیا ہوا کہ پولیس کے ناکہ تھا، یہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی چوکی تھی. وہاں پہ بائک والے جا رہے تھے، پولیس والوں نے روکا، وہ نہیں رکے. پولیس نے کہا کہ انہوں نے الٹا فائرنگ کی. ادھر سے پولیس نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کے ایک شخص جس کا نام ہے عبدالباری عرف پہلوان، اچکزئی ہے، اچکزئی میں سب برانچ کے غبزئی ہے، وہ جان کی بازی ہار گیا اور اس کا ایک جو ساتھی تھا وہ زخمی ہوا. اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 مبینہ مسلح افراد پولیس ناکے کو توڑنے کی کوشش کی، جس میں ایک جو ہے نا مارا گیا، دوسرا زخمی ہوا. اور پہلے کہا کہ یہ شاید افغان وہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور کہا ایک پولیس اہلکار کے بھی زخمی ہوا. لیکن کوئی وہ اصلہ مسئلہ ابھی تک نہیں دکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا، انہوں نے رکنے کے بجائے الٹا فائرنگ کر دی. یہ تھا سلسلہ. تو اس کے بعد اس کے علاوہ کین نے DC آفس کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے. جو غبزئی قبیلے ہیں انہوں نے یہ مین شاہراہ کو روکا ہوا ہے، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، مسلسل یہ ایشوز ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت ٹف ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے. ایک بھی معصوم مارتے ہیں، اگر 99 دہشت گرد بھی مارے ہوں تو وہ ایک معصوم کا وہ چلا جاتا ہے کہ یہ معصوم لوگ جو ہے نا زد میں آتے ہیں یا مارے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو بالکل فل ایکوپڈ کریں، ہر طریقے کی حکومت ان کو سہولت دے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا وہ ہو تو وہ دیکھ لیا کریں. اور دوسرا جو رک رہے ہیں، ایک تو یہاں پہ یہی ہے نا کہ اگر کوئی FC یا فوج والا روکتا ہے تو رکتے ہیں، کوئی پولیس والا وہ کرتا ہے تو مجال ہو کہ یہاں کوئی ان کو اس طرح خاطر میں لائے. تو یہ فرق بھی ختم کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اس عام آدمی کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس ہو، کہ پولیس والوں کے بھی کیمرے لگاؤ کہ وہ اگلا اس لیے تو نہیں رک رہا کہ کوئی خرچہ پانی جو ہے نا اس سے مانگا جا رہا ہے، اس ڈر سے وہ بھگا رہا ہے. اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گاڑیاں پہنچانے کا کام وغیرہ کرتا تھا. تو یہ تو صورتحال ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، خدا کرے یہ آخری واقعہ ہو، لیکن صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. یہ مقابلے اس طریقے سے ہونا، عدم برداشت کا ہونا،
تو اس چیز پر نظر ثانی کی جائے اور ان کی سائیکیٹرک کی جو ٹریننگ ہے وہ کی جائے، باقی کی جائے جو پولیس کے ہیں، خصوصاً ایگل اسکاؤٹ کی، ساتھ میں عوام کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا، اب اس کی فیملی بیچاری در پدر، قبیلے والے لوگ وہ اس کی وجہ سے، ان کی بند کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں ایسا ڈیکورم ہو کہ جس کے خلاف کوئی کارروائی ہو، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی پراپر، ہم یہ کسی کے وہ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہر طریقے سے دیکھا جائے۔ صورتحال ٹینس ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے سخت یہ نہیں ہے مار دھاڑی ہو تو ہم مار دھاڑ سے حل ہوتے تو پھر دنیا میں جہاں مار دھاڑ کب سے چل رہی ہے وہاں سب سے زیادہ امن ہوتا۔ مار دھاڑ مسئلے بگاڑتی ہے، بناتی نہیں ہے۔ باقی فیصلہ ساز ہو، ہم تو بس ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھائی اور ہے کہ سپریم کورٹ میں چیئرمین سروس ٹریبونل کی جو بحالی کا فیصلہ تھا، جس میں نصیب اللہ ترین صاحب بحال ہوئے تھے، اس فیصلے کے خلاف یہ لوگ گئے اور ہادی ترین اور حکومت وہاں سے بھی مبینہ طور پر سپریم کورٹ نے حکومت اور ہادی ترین صاحب کو انٹرٹین نہیں کیا اور نصیب اللہ ترین صاحب کی جو بحالی تھی اس کو درست قرار دیا۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود بحالی وہ کرنی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، وہ اس کا جو جج ہے وہ خود گیا ہوا ہے اور ان کے آپس میں وہ چلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان سے بھی یہی گزارش ہے، سروس ٹریبونل والوں سے بھی، کہ خدا را اچھا ڈپارٹمنٹ یا اچھی شخصیت یا مالدار شخصیت والا ہی انصاف لے کر نہ جائے، کوئی غریب بیچارہ بھی انصاف لے کر جائے، کسی کو لگے کہ یار میرا، کیونکہ عدالت آخری دروازہ ہوتا ہے، عدالت بھی اگر انٹرٹین نہ کرے، باقی تو آپ سسٹم دیکھ رہے ہو ہر طرح، لیکن عدالت میں آج بھی جج تھوڑا بہت جو نیچے بانے ہیں کچھ تو وہ کرے کہ واقعی وہ جج ہے۔ جج کو ایسے اس رتبے پر نہیں بٹھاتے ہیں، وہ جج بھی دکھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ جو جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنائی ہوئی ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرے، ناحق کیس بنانے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، ناحق ٹارچر کرنے والوں کو یہ عبرت کی سزائیں نہیں دیں گے، یہ چیز چلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھو بلوچستان کے حالات کے پٹواری کی پوسٹ تھی 9 گریڈ کی، جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو لی جا رہی تھی، جو کہ خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں یہی کہ ہر ریکروٹمنٹ جو ہے نا وہ دے دی جائے، جونیئر کلرک کی بھی دی جائے، کیونکہ سارا وہ انہوں نے چلانا ہے۔ کمیشن آج بھی اگر وہ نہیں ہے تو بہت بہتر ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ 47,000 لوگ مبینہ طور پر اپلائی کیا، میل فیمیل، پوسٹیں 300 سم تھنگ ہوں گی زیادہ سے زیادہ۔ بے روزگاری انتہا کو ہے، انڈسٹری ہے نہیں، وسائل آپ کے سامنے ہیں، پی ایس ڈی پی کتنی ہوتی ہے۔ تو چیزیں یہی ہے کہ بلوچستان اتنا منرل رچ صوبہ ہونے کے، اتنے وہ ہونے کی وجہ سے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجوہات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ہوں گی، لیکن لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو عوام اور اداروں کے درمیان کسی بھی صورت میں، کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ جو وسائل ہیں ان پہ پہلا حق ہمارا نہیں ہے، یا یہ یہاں ہم مستفید نہیں ہوں گے، یا پھر ہمیں اسی وقت خیال رکھا جائے گا جب وہ چیز ختم ہونے والی ہوگی۔ تو ایک چیز نکل رہی ہے، اس سے فائدہ ملے بے شک، لیکن مقامی سٹیک ہولڈر کو سب سے پہلے فائدہ ملے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور کامیابی مل سکتی ہے۔ اور لوگوں کو کوشش کریں کم سے کم کھل کے بولنے کی آزادی دیں، کھل کے احتجاج کرنے کی وہ دیں ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی بات کرتا ہے کہ یار یہاں یہ ناانصافی ہوئی ہے، یہاں یہ ناانصافی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی اجیرن بنایا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم سے بہت اچھے لوگ آ گئے، وہ بھی چلے گئے، ان کو دبانے والے بھی چلے گئے، آج ہم پر ہر طرف سے جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے زمین تنگ کرنے کی۔ کیا ہوگا؟ میکسیمم یہی ہوگا کہ یا تو بالکل ہی، وہ تو خیر ان کے حق ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خدا کی ذات ہے جو آپ کے فیصلہ کرے، آپ کی زندگی کا، آپ کی موت کا،
یہ ہے کہ زیادہ تنگ کرنے سے کوئی انسان دوسرے صوبے شفٹ ہوتا ہے، صوبہ نہ ہو تو کسی اور خطے میں شفٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نہ ہو جتنا زیادہ آپ کسی کو تنگ کرتے جائیں گے وہی ہوگا۔ تو جو ضمیر کے مطابق کام کر رہا ہے اسے کرنے دیں، اسے پارٹی نہ بنائیں۔ کوئی اگر حق سچ کی بات کر رہا ہے، کوئی رائٹس کی بات کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو بولنے دیں جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کہیں صحیح وہ ہو رہا ہے تو وہ کریں، اگر غلط ہے تو آپ سمجھائیں کہ بھئی یہاں غلط ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی بولنے پر ہی پابندی لگائی جائے۔ تو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔